Şehzada tanya nagane kyo mi baruz mazwa mi kunchane ganse Hazreti Leyla Borsa défense Hey ahle harami Hazreti Leyla Yutbi baruz bazwa Hadi manna kuri gasbi baba Şulla kurekyo La voiture française Hayamos korile Hame jawa Zere fuden gonca Hamwil gobol sikana Don pokere don pekalane Kompa manyanso Tansi yase tansi Yasi kakose tumse duge Liang me zimik po Lepcik tesemakta Lanse amola lepcik tose Le ave mazlum Ami professe scanse Amo cibiale Babala umr sabi yatazbe pas ton élève censé.
Ciò può pensare sto posaki nasir para gombika kalego ngagyot panatser kanus dore nyambo masomfe yerir tanzanose denat pe imam nadse string monaz yezione Baba ngayot pakore yo jobi samara tot pour défoncer I couldn't just Baba ayot pakore yo joge inna lillahi wa inna ilayhi raji'un صلى على محمد وآل محمد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على محمد الأنام سيما على علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام وهو نون والقلم نور ومصباح الظلم طريق الأقوم وفاروق الأعظم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين ثم بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا صاحب الزمان أدركني صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد معزز سامعین کرام عزاداران سید الشہداء آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ ہے
اور یہ سلسلہ اس عظیم روز کی طرف بڑھ رہا ہے کہ کائنات میں اگر مسلمانوں کے لیے سب سے غمگین دن کوئی ہے تو وہ روز عاشور ہے۔ اسلام کی عید کا نام ہے عید غدیر، اور اسلام کے سب سے غمگین دن کا نام ہے روز عاشور۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ روز عاشور کی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج کائنات میں آپ کو لا الہ الا اللہ سننے کو مل رہا ہے، محمد رسول اللہ سننے کو مل رہا ہے۔ اگر وہ عظیم قربانی نہ ہوتی روز عاشور تو آج کائنات میں نہ کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوتا، نہ کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور کیوں نہ ہو عزیزان گرامی، اس لیے کہ جیسے دین کو پہنچانے والے یا دین کی حفاظت کرنے والے خدا نے اسلام کے لیے بھیجے ہیں، ویسے نہ توریت کے مالک کے لیے بھیجے تھے، نہ زبور کے مالک کے لیے بھیجے تھے، نہ جناب موسیٰ کے پاس کوئی ایسا تھا کہ جو اسلام میں نبی کے پاس ہے، نہ جناب عیسیٰ کے پاس کوئی ایسا تھا جو نبی کے پاس ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے عظیم شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى سب سے عظیم نبی کا نام ہے۔ جب ایسا عظیم نبی سب سے عظیم اسلام لے کر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تمام چیزیں، ایسا نبی کہ جس کے اخلاق کے بارے میں خود پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے محمد تجھ سے بہترین اخلاق یقیناً کسی نبی کا نہیں ہے۔ اور جہاں پر یہ ہے وہیں پر یہ بھی ہے کہ جیسے وسیع نبی کو ملے ہیں ویسے وسیع نہ آدم کو ملے، نہ نوح کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، نہ اسماعیل کو ملے، نہ اسحاق کو ملے، نہ عیسیٰ کو ملے، نہ موسیٰ کو ملے، نہ داؤد کو ملے، اس لیے کہ جو مقام مولائے کائنات کا ہے وہ کسی اور ولی کا نہیں ہے۔ تو جب ولی بھی سب سے بہتر ہو، نبی بھی سب سے بہتر ہو، تو ظاہر سی بات ہے خدا کو یہ کہنا پڑے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ اور یقیناً عزیزان گرامی، اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے اخلاق کا عالم یہ ہے، کردار کا عالم یہ ہے، گفتار کا عالم یہ ہے کہ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، پھر بھی مکے کے کافروں کے درمیان میں جب رسول ان سے سوال کرتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے تو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مانو گے میری بات؟ کہا بالکل مانیں گے اے محمد۔ آپ نے کہہ دیا ہم مانیں گے، تو کہا کہ اگر تم جا کر دیکھو اور تم کو کوئی لشکر نظر نہیں آئے پھر کیا کہو گے؟ کہا محمد ہم اپنی آنکھوں کی خطا مانیں گے لیکن آپ کی بات کو غلط نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے آپ صادق ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ صادق ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً رسول کے اعتبار سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ محمد کے کردار کو دیکھا ہے، گفتار کو دیکھا ہے، اس کے بعد یہ اقرار کر رہے ہیں۔ اور اسی تاریخ اسلام میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے۔ بھئی ایسی بات نہیں، جو لائق احترام ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ بھئی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات گزرے، کچھ ایسے حادثات ہوئے کہ جس کی وجہ سے ہم کو سوچنا پڑا کہ کون احترام کے لائق ہے، کون احترام کے لائق نہیں ہے۔ بھئی اگر ایسا ہی ہوتا تو ہم جس پر لعنتیں کرتے ہیں اس کے بیٹے کا بھی احترام نہ کیا کرتے، اور اس کے بیٹے کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پہلے کردار کو دیکھتے ہیں، رفتار کو دیکھتے ہیں، گفتار کو دیکھتے ہیں۔ بھئی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، نبی نے مسلمانوں سے چاہا کیا ہے؟ بس یہی تو چاہا نا کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، ہمارے قرابت داروں سے معدت کرو۔ تو اس آیت کے ذیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کس نے اس آیت کا خیال کیا ہے، کس نے اس آیت کا خیال نہیں کیا ہے۔ بھئی جس نے اس آیت کا خیال
خیال کیا ہے ہم اس کے احترام کا خیال کرتے ہیں. اب جس نے قرآن کی اس آیت کا خیال نہیں کیا ہم اس کے احترام کے ہم سے توقع کیا کیا. بھئی یہی مدینہ منورہ ہے، کائنات کا رسول ہے، رسول خدا کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صلوات علی محمد وعلی رسول خدا ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اعلان رسالت ہو چکا ہے وہ مدینہ کہ جہاں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کی کثرت موجود ہے. اس عالم میں رسول بازار کی طرف نکلتے ہیں، بازار میں رسول کی نظر ایک گھوڑے پر پڑتی ہے تو رسول کا دل چاہا کہ میں اس گھوڑے کو خریدوں. تو رسول نے اس گھوڑے کے مالک سے وہ کہا کہ بھئی کیا قیمت ہے اس کی. اس نے رسول کو قیمت بتائی، رسول نے قیمت نکالی اور اس کے ہاتھ میں رکھی. عزیز علیگانی عجیب واقعہ ہے، اس جو گھوڑے کا مالک تھا اس نے رسول سے قیمت کو لیا اور اپنی جیب میں رکھا اور پھر دوبارہ ہاتھوں کو بڑھا دیا. اے اللہ کے رسول قیمت تو دیجئے. بھئی قیمت لی، جیب میں رکھ لی اور پھر ہاتھوں کو بڑھایا کہ اے اللہ کے نبی قیمت تو دیجئے. رسول نے کہا کہ بھئی ابھی تو میں نے تمہارے ہاتھ میں قیمت دی ہے. اور عزیزان گرامی ذرا تصور کریے کہ وہ کوئی کافروں کا ملک نہیں، مدینے کے شہر میں یہ حالات ہو رہے ہیں. رسول قیمت دے رہے ہیں، سامنے والا جیب میں رکھ کے دوبارہ قیمت مانگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے قیمت تو دیے نہیں. اب آپ رسول ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم آپ کو فری میں دے دیں، آپ کو قیمت تو دینی پڑے گی. رسول بہت غضبناک ہوئے. تاریخ کہتی ہے عزیز علی گرامی بھائی رسول پہ اوپر انگلی اٹھی تھی، رسول کی صداقت پہ انگلی اٹھی تھی. رسول کہہ رہے تھے کہ بھئی میں دے چکا ہوں اور سامنے والا کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ نے کوئی رقم مجھے نہیں دی. اب اس مدینے کے عالم میں ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی عزت دار کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے تو مجمع بہت جلدی جمع ہو جاتا ہے. کوئی ذلیل انسان ہو تو لوگ گزر جائیں گے، بھئی یہ تو روزانہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. رسول جیسی عظیم ہستی کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ سے بہترین اخلاق کسی کا ہو نہیں سکتا، اس محمد پہ انگلی اٹھائی گئی ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے مجھے اور آپ اس گھوڑے کو مجھ سے مانگ رہے ہیں. اب رسول اس مدینے کے میدان میں، مدینے کے بازار میں تمام مسلمانوں کے درمیان میں اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، کون ہے جو اس کے اور میرے درمیان میں فیصلہ کرے گا اور فیصلہ بھی ایسا ہو کہ جو سب کو سمجھ میں آئے. عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو میدانوں سے بھاگا کرتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں محفوظ سمجھا تو آگے بڑھ کر آئے. بڑے بھائی آگے بڑھتے ہیں، آپ بہترین سمجھنے والے ہیں، اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے بڑا بزرگ یہاں کون ہے، مجھ سے بڑا زیادہ عمر رکھنے والا یہاں کون ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں. اب تاریخ کہتی ہے کہ وہ آئے، رسول موجود ہیں، وہ شخص موجود ہے جس سے رسول نے وہ گھوڑے کو خریدا تھا. وہ پہلے اس شخص سے پوچھتا ہے جس کا گھوڑا تھا کہ بھئی کیا واقعہ ہوا ہے. کہا بھئی میں بازار میں گھوڑا بیچنے کے ارادے سے آیا، رسول اللہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی گھوڑا تو آپ کو بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی قیمت مثلاً 400 دینار ہے، آپ دینار دیجئے میں آپ کو بیچ دوں گا. رسول خدا سے میں نے یہ کہا، رسول خدا مجھ سے گھوڑا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ میں قیمت دے چکا ہوں آپ سے. اب رسول سے پوچھا گیا، وہ بڑے صاحب پوچھتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا کیا کہنا ہے. رسول نے بتایا کہ بھئی اس نے میں نے اس کو پیسے دیے، اس نے جیب میں رکھ کے دوبارہ ہاتھ کو بڑھا دیا کہ بھئی پیسے تو لاؤ. اب تاریخ کہتی ہے کہ بھئی عزیزان گرامی صحبت پہ رہنے کا کچھ اثر ہوتا ہے. رسول کی صحبت میں رہے تھے تو تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں جانتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس کے گواہ مانگے جاتے ہیں، آپ گواہ پیش کر دیجئے، گھوڑا آپ کا ہو جائے گا. عزیزان گرامی
تاریخ کہتی ہے جب رسول نے یہ سنا رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. رسول نے جب یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. رسول نے ایک مرتبہ ان کی طرف سے منہ کو پھیر لیا اور پھیر کر کہتے ہیں کیا کوئی اور ہے جو قرآن کے ذریعے سے میرے اور اس شخص کے درمیان میں فیصلہ کر سکے؟ چھوٹا بھائی وہیں پہ موجود تھا. اس نے دیکھا کہ میں بڑے بھائی کی توہین نہیں ہونے دوں گا. وہ آگے بڑھا کہ اللہ کے رسول میں فیصلہ کروں گا. عزیزان گرامی ذرا غور کریے تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی عظمت رسول کو گھٹانے کی. تاریخ کہتی ہے کہ وہ آگے بڑھے, انہوں نے کچھ بڑے بھائی سے زیادہ تو سیکھنا نہیں تھا. وہ بھی اسی نتیجے پر آئے کہ اللہ کے رسول آپ گواہ پیش کر دیجئے, یہ گھوڑا آپ کا ہو جائے گا. عزیزان گرامی یقیناً مدینہ منورہ میں رسول سے گواہ طلب کیے جا رہے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے کہ جب دو لوگ ایسے عالم میں رسول سے گواہ مانگنے لگے, رسول کا چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا ہے, رسول غیظ و غضب کے عالم میں ہیں. تاریخ کہتی ہے رسول نے پھر اعلان کیا کہ کیا کوئی ہے جو قرآن کے اعتبار سے میرے اور اس کے درمیان میں فیصلہ کر سکے. تاریخ کہتی ہے کہ جب بھی رسالت کو ضرورت پڑتی ہے ولایت آگے بڑھتی ہے, چاہے وہ میدان کی بات ہو چاہے وہ مدینہ منورہ کی بات ہو. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات ان مسلمانوں کے درمیان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں کیوں بھیڑ اکٹھا ہے, ارے کیا بات ہے, کیا سبب ہے؟ رسول اللہ نے پورا ماجرا بتایا کہ یا علی یہ ماجرا ہے, یہ دو لوگ مجھ سے گواہ مانگ رہے تھے. ارے جس کے کہنے پر تم نے لا الہ الا اللہ کہا, جس کے کہنے پہ تم نے محمد رسول اللہ کہا, ارے ذرا تو شرم کرتے. یہ دو لوگ مجھ سے گواہ مانگ رہے ہیں کہ اے رسول اگر آپ نے پیسے دیے ہیں تو گواہ پیش کریے. تاریخ کہتی ہے مولا کائنات آگے بڑھے, اے اللہ کے رسول میں فیصلہ کروں گا, میں فیصلہ کروں گا کہ آپ دونوں میں سے سچا کون ہے. تاریخ کہتی ہے کہ اب مولا کائنات اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے شخص یہ بتاؤ کہ کیا رسول نے تم سے سودا کیا, پیسے نہیں دیے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں رسول کو گھوڑا پسند تھا, رسول نے مجھے پیسے نہیں دیے. مولا کائنات کہتے ہیں کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں, میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں. کہا اگر تیری بات کو مان لیا جائے تو معاذ اللہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں, اگر تمہاری بات کو مان لیا جائے تو معاذ اللہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے کافی سوچنے کے بعد یعنی ظاہر سی بات ہے جب میں سچا ہوں تو لا محالہ معاذ اللہ محمد جھوٹے ہوں گے. تاریخ کہتی ہے عزیزان گرامی اس کا بس یہ کہنا تھا کہ ظاہر سی بات ہے محمد جھوٹے ہوں گے. مولا کائنات نے اپنی میان سے تلوار کو نکالا, تلوار نکالنے کے بعد اس کے سر کو قلم کر دیا. اب تاریخ کہتی ہے تمام مسلمان اکٹھا ہو گئے, یا علی آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ نے اس کا سر کو قلم کیوں کر دیا, آپ نے اس کے سر کو کیوں کاٹ دیا. تو اب تاریخی جملہ ہے مولا کائنات ان مسلمانوں کے درمیان میں کہ جن کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ گواہ عام لوگوں سے مانے جاتے ہیں, رسول اللہ سے نہیں مانگے جاتے, ان مسلمانوں کے درمیان میں ایک تاریخی جملہ کہا اے مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آتی, ارے جس محمد کی زبان کا نام اسلام ہو اس محمد پہ شک کرو گے؟ بھئی اللہ کا رسول ہے. محمد نے کہا کوثر ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا. رسول نے کہا جنت ہے ہم نے دیکھی نہیں لیکن مانا. رسول نے کہا کوثر ہے جنت ہے سلسبیل ہے صراط ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا. رسول نے کہا ملک الموت ہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن مانا. رسول نے کہا خدا ہے, سوچو چاہتا ہوں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا لیکن مانا. تمہیں شرم نہیں آتی کہ جب ان تمام چیزوں کو بغیر دیکھے مانتے ہو تو جب رسول نے کہہ دیا کہ گھوڑا میرا ہے تو پھر ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد عجل فرج. اور یقیناً عزیزان گرامی یہ ایمان کی بات تھی, یہ یقین کی بات تھی, اور یقیناً
جب یقین ایسا ہوتا ہے تو ہر انسان کا احترام ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یقیناً اسلام کے لیے رسول اللہ نے اسلام کو پہنچایا تھا اور اس کی حفاظت جو کی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام نے کی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی اسلام کو ضرورت ہوئی ہے تو اس گھرانے نے عظیم قربانیاں دی. تاریخ کہتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ جب اس کائنات میں آئے تھے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا. یہ تنہا اولاد ابو طالب تھا کہ جو ڈھال بن کے رسول اللہ کے سامنے آ گیا. کوئی بھی نہیں تھا کہ جو رسول کی حفاظت کرے. یہ اولاد ابو طالب تھی کہ جو رات میں بستر رسول پہ سو جایا کرتی. کوئی نہیں تھا کہ جب موت کا خوف ہو تو بستر رسول پہ سو جائے. لیکن یہ مولا کائنات ہے جو یہ جملہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھئی تعجب ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ لوگوں نے ان کو تو مانا کہ جو میدان سے چھوڑ کے رسول کو بھاگ جاتے تھے، لیکن اسے نہیں مانا جو جنگ میں رسول کے لیے کود جایا کرتا تھا. تاریخ گواہ ہے. مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا، مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے اتنے فضائل ہیں، آپ کے اتنے کرامات ہیں، آپ کے اتنا بلند مقام ہے آپ کا، پھر یہ ہو کیسے گیا کہ آپ کو چھوڑ کر ان کی بیعت کر لی گئی، آپ کو چھوڑ کر ان کو مان لیا گیا؟ تب مولا کائنات ایک جملہ کہتے ہیں کہ ان میں جو لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے مجھے چھوڑ کر جن کی بیعت کی ہے، انہوں نے کبھی اسلام کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ ذات علی ہے کہ جس نے اسلام کے لیے نہ جانے کس کے بھائی کو بھی مارا ہے، نہ جانے کس کے بھائی کو بھی مارا ہے، کس کی بہن کے بھائی کو مارا ہے، اور کس کے باپ کو مارا ہے، اور کس کے چچا کو مارا ہے، صرف اسلام کے لیے. یہ دشمنی تھی مجھ سے اسلام کی وجہ سے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا اسلام کے لیے. باقی ان لوگوں کے ذمہ کوئی ایسا قتل نہیں تھا کہ جو اسلام کے لیے کیا جائے. اور یہی سبب ہے کہ جب تک رسول اس کائنات میں رہے لوگ بغض کو اپنے اندر چھپا کے رکھے رہے، لیکن جہاں رسول اس کائنات سے گئے وہ بغض ظاہر ہوا. اور اس بغض میں سب سے پہلا جو ظلم ہوا وہ ذات مولا کائنات میں ہوا. مولا کائنات کے حق کو چھینا گیا. اور اس کے بعد ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ در کہ جہاں پر اللہ کا رسول آ کے سلام کیا کرتا تھا اس دروازے کو جلا دیا. لوگوں کو ابھی بھی سکون نہیں ملا. تاریخ کہتی ہے یہاں پر بھی ظلم نہیں رکا، یہاں تک کہ حسن مصطفیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا. عزادارو یہاں پر بھی ظلم نہیں ہوگا. نہ جانے کتنی دشمنی تھی اولاد علی سے کہ حسن کو زہر دے کے شہید بھی کر دیا گیا، لیکن جنازے کو بھی سلامت نہیں رکھا گیا. اس پر ظلم یہاں پر بھی نہیں رکا. عزادارو ظلم یہاں تک بڑھ گیا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. عزادارو اچھے محرم کی تاریخ ہے. یقیناً یہ ایام ایسے ہیں کہ جس میں جتنا انسان رو سکتا ہے رو لے، جتنا جناب سیدہ کو پرسہ دے سکتا ہے دے لے. آج کی تاریخ میں اکثر مقامات پر جناب علی اکبر کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. کون علی اکبر؟ شبیہ رسول علی اکبر. تاریخ کہتی ہے مولا امام حسین کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا حسین آپ کا بیٹا علی اکبر بہت خوبصورت ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا دے. امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں میں دعا تو کر دوں گا، لیکن پہلے یہ بتا کہ خدا تجھ کو علی اکبر جیسا بیٹا دے اور خدا نہ خواستہ کوئی کانٹا اس کے پیر میں چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر پائے گا؟ آدمی تڑپ جاتا ہے، تڑپ کے کہتا ہے مولا وہ کانٹا جو علی اکبر جیسے بیٹے کے پیر میں لگنے والا ہے خدا کرے وہ میری آنکھوں میں لگ جائے.
जज़ाक अल्लाह आज़ादार खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। मैं कहूँगा ऐ शख्स तू घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अली अकबर जैसे बेटे के पैरों पर हाय हुसैन के गुर्बत करबला के मैदान में देख, अरे शबीए पैगंबर बेटे हुए हैं, हुसैन अली अकबर के कलेजे से बच्ची की आनी निकाल रहे। जज़ाक अल्लाह आज़ादारो खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम। करबला का मैदान है आज़ादारो, एक एक जवान जा रहा है और जाम शहादत नोश फरमा रहा है। एक वक्त वो भी आया कि जब न कासिम रहे न ओनो मोहम्मद रहे, जब न अब्बास रहे न हबीब रहे, अरे हुसैन तन्हा है, सिर्फ एक सहारा है अली अकबर का। ऐसे आलम में जरा तसव्वुर करिए आज़ादारो कि जिसके जवान भाई शहीद हो चुके हो, जिनके असहाब शहीद हो चुके हो, सिर्फ एक जवान बेटा अली अकबर जैसा बचा हो, और वो बाप के पास आकर हाथों को जोड़कर कहता है बाबा अब मुझे भी मौत की इजाजत दे दीजिए। अज़ादारो क्या गुजरी होगी हुसैन जैसे बाप के कलेजे पर का बेटा अली अकबर मुझसे क्यों इजाजत मांग रहा है। जाकर उस बीबी से इजाजत मांग कि जिसने तुझे 18 साल पाल के बढ़ा दिया है। मेरे लाल अली अकबर जाके ज़ैनब से इजाजत मांग। अज़ादारो तारीख कहती है अली अकबर जनाब ज़ैनब के पास जाते हैं और जानों के पास जानों के बल बैठ जाते हैं। कहा ऐ बूढ़ी अम्मा अब मुझे इजाजत दे दीजिए जाने की। जनाब ज़ैनब देखती हैं खामोशी के साथ, ऐ मेरे लाल अली अकबर, अरे मैं कैसे इजाजत दे दूं, अरे 18 साल मैंने तुझे इन्हीं हाथों से पाला है, अरे इतना बड़ा किया है, अरे मेरा अरमान था तेरी शादी करूंगा, अरे ऐ अली अकबर कैसे इजाजत दे दूं। बस अज़ादारो तारीख कहती है जनाब अली अकबर एक ये जुमला कहकर रुखसत करते हैं कि ऐ शहजादी ये बताइए, शहजादी ये बताइए कि रोजे महशर अगर जनाब ज़हरा ने पूछ लिया कि ऐ ज़ैनब क्या मेरे हुसैन से ज्यादा तुझे अली अकबर से मोहब्बत थी जो तूने हुसैन के नाम पे अली अकबर को बचा लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी, आप क्या जवाब देंगी। बस ये सुनना था। जनाब ज़ैनब कहती है मेरे लाल अली अकबर खुदा हाफिज। अल मुख्तसर अज़ादारो जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब से रुखसत होते हैं, जनाब उम्मे लैला से रुखसत होते हैं। अब रुखसत होने के बाद जाते हैं घोड़े पर सवार होकर कुछ कदम आगे बढ़े थे कि जनाब अली अकबर ने कुछ आवाज महसूस की। अरे पीछे घूम कर देखते हैं तो क्या देखते हैं, अरे ज़ईद बाप है, कभी उठता है कभी गिरता है। हाय मेरे लाल अली अकबर, हाय मेरे शबी है पैगंबर। अज़ादारों ये सुनना था। अली अकबर रुकते हैं, रुकने के बाद वापस पलट कर आते हैं। अरे बाबा आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर क्यों वापस आ रहे हैं। हुसैन ने कयामत का जुमला कहा, ऐ मेरे लाल अली अकबर, अगर तेरा भी कोई अली अकबर जैसा बेटा होता तो तू ये हुसैन से सवाल ना कर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खुदा को कोई सिवाय बस अज़ादारो जनाब अली अकबर मैदान कारज़ार में जाते हैं। एक वक्त वो भी आता है अज़ादारो, तमाम बीवियों की निगाहें इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ है। जब हुसैन के चेहरे पे तबस्सुम की एक हल्की सी लहर आती है, बीवियां समझ जाती हैं कि अली अकबर ने किसी मलऊन को शहीद, किसी मलऊन को कत्ल कर दिया। हुसैन के चेहरे को देखकर बीवियां अंदाजा लगाती हैं। हुसैन के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट आ रही थी, बीवियां दुआ करती जा रही थी। बीवियों के दिल चैन से थे, बीवियों को सुकून था, हाँ अली अकबर जिंदा है, अली अकबर मलूनों को कत्ल कर रहा है। अज़ादारों एक मर्तबा हुसैन के चेहरे का रुख बदलता है, हुसैन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब होती है। अज़ादारों तारीख कहती है बीवियां अपने आप को ज़मीने करबला पे गिरा लेती है, समझ जाती है कि अली अकबर जीत से जमीन पर आ चुके हैं। अब अज़ादारों हुसैन तेजी के साथ अपने लाल अली अकबर के लाशिर पर जाते हैं, अली अकबर की तरफ जाते हैं। लेकिन अज़ादारों कैसे जाते तेजी के साथ अली अकबर के पास। अरे अली अकबर जैसे ही जीन से जमीन पर आया है, अरे हुसैन की आंखों की रोशनी
حسین کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، ہزاروں تاریخ کہتی ہے ارے حسین علی اکبر کے لاشیں علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر ہیں، ارے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، بے چینی کا عالم ہے۔ امام حسین علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال علی اکبر کیا ہوا ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا ارے ظالم نے سینے میں نیزے کی علیت کہتے ہوئے توڑ دی کہ علی اکبر میں نے سنا ہے کہ تیرا باپ بہت صابر ہے، میں نے سنا ہے حسین بہت صابر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سینے سے حسین برچی کیسے نکالتے ہیں۔ عزاداروں حسین کہتے ہیں علی اکبر کوئی بات نہیں، ارے صبر سے کام لو، تیرا باپ صابر ہے، یقیناً تیرا باپ صابر ہے، حسین اس امتحان سے بھی گزر جائیں گے۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، ارے علی اکبر کے کلیجے میں ایک مرتبہ حسین ہاتھوں کو ڈالتے ہیں، ایک ہاتھ حسین نے علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ حسین نے نیزے کی علی نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ حسین کوشش کر رہے ہیں، ایک باپ کا دل ہے عزاداروں، اور ایسا باپ کہ جس کا علی اکبر جیسا بیٹا ہو، ارے وہ باپ ارے کیسے بچی کا پھل نکالے۔ ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا کہ بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان تھا، ارے علی اکبر جیسے بیٹے کے سینے سے ارے نیزے کی علی نکالنا بہت مشکل ہے۔ جزاک اللہ زادارو، ایک مرتبہ یا علی کہہ کر نیزے کی علی کو نکالا، ارے نیزے کی علی میں علی اکبر کا کلیجہ الٹ کے باہر آ گیا، علی اکبر کی روح برباد۔ جزاک اللہ زادارو، بس دو جملے اور آپ کی رحمت تمام۔ اب عزادارو حسین ہے، علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، علی اکبر کو اٹھانا چاہتے ہیں، ارے لیکن ضعیف باپ ہے، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ارے اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین عباس کے لاشے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اٹھو عباس اٹھو، ارے ضعیف باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا۔ جزاک اللہ زادارو، جزاک اللہ۔ حسین حالت رکوع میں علی اکبر کے لاشے کو لے کر خیمے کی طرف آتے ہیں، پس زادارو بیویوں میں کوہرام برپا تھا، تمام بیویاں جناب علی اکبر کے پاس آتی ہیں، ارے علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتی ہے۔ تاریخ کہتی ہے حسین نے دیکھا یہاں پہ زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، ام فروا بھی ہے، لیکن حسین کو کہیں علی اکبر کی ماں جناب لیلا نظر نہیں آئی۔ ارے آواز دیا زینب، ارے کہاں پر ہے علی اکبر کی ماں لیلا؟ ارے بلا کر لاؤ۔ جناب زینب جناب ام لیلا کے خیمے کی طرف جاتی ہے، جیسے ہی داخل ہوتی ہے کیا دیکھتی ہے؟ ارے جناب لیلا کبھی خیمے کے دائنی جانب جاتی ہے، کبھی بائیں جانب جاتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے اے ام لیلا تمہیں حسین بلا رہے ہیں، ارے علی اکبر کی زیارت کر لو۔ جناب ام لیلا کہتی ہے اے زینب کب سے ام لیلا یہی تو کوشش کر رہی ہے کہ خیمے سے باہر نکلے، ارے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے در خیمہ نظر نہیں آتا، ارے میرا لال اکبر مارا ہے، ارے شبیہ ہے پیغمبر مارا ہے، ارے میرا لال پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کے صدقے میں جہان میں جتنے نشان ہے در کرار ان کی جان معرفت اپنی دین سے حفاظت فرما۔ پروردگار اس جہان سے قرآن کو حق ذکر امام حسین دور فرما، جتنے بھی کائنات میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے تمام عزاداروں کو اپنی حفظ امان میں فرما۔ پروردگار
ہمارے کردار کو، رفتار کو، گفتار کو، اخلاق کو ایسا بنا دے کہ جب ہمارے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار امام کے انصار میں سے ہو۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔